انڈسٹری کو ایک سستے ریٹ پہ جب انرجی ملے گی تو اس سے انڈسٹری پاکستان میں زیادہ ہوگی اور پاکستان کے ایکسپورٹ میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. سرکاری نوکریاں ہم نے کافی زیادہ دی ہیں, کافی لوگ کافی محکموں میں سرپلس ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا, اور آج ہمارے بہت سے ایسے محکمے کہ جن کو حکومت کو کچھ دینا چاہیے تھا تاکہ ان محکموں کی وجہ سے حکومت کو کچھ ملے اور حکومت آگے وہ عوام پہ لگائے, وہ محکمے حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو کچھ محکمے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا. حالانکہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ان کی جائے, فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ اب ہے, اس میں KPRA ہے, اگر اس میں آپ وہی پیسہ ڈیجیٹائز کرنے میں ان کے اوپر انویسٹ کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, تو وہ اپنے ریونیو کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. لیکن ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ, ان نکموں پہ, نکٹوؤں پہ کہ جو ڈیپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک, جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں, بلکہ اس کے علاوہ آپ عوام کے لیے بھی کچھ دیں اور ایک اپنا ایڈ کریں اپنا ایک سسٹم کے اندر کوئی پیسہ اور ریونیو, تو اس پہ کام ہوگا. اور جو کر رہے ہیں کام بہتر اور جو ریونیو آ رہا ہے اس سے اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی. ڈیجیٹائز کرنا سسٹم کو بہت ضروری ہے. دنیا میں جہاں پہ ترقی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہے اس کی وجہ ہے, وجوہات ہیں, ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, اور وہ ترقی تب ہی ہو سکتی ہے سسٹم جب ڈیجیٹائز ہو جائے. ابھی آج ایسا سسٹم دنیا میں آ چکا ہے کہ میرا ہیلتھ کارڈ کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. میرے پاس پوری فیملی کی ہسٹری آ جائے گی, اسے پتا ہوگا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں, اس بیماری پہ کتنا پیسہ لگا ہے, کب لگا ہے, اس کے بعد پر ہاسپٹل, اس میں ٹائم ضرور لگے گا, لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ اسپتالوں میں اس کو شروع کریں گے تاکہ ٹائم میں جا کے سسٹم ابیوز نہ ہو سکے. دیکھیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے جو مواقع ہیں, جو گنجائش ہے سسٹم میں, اس کو ختم کیا جائے. اس کے بغیر کرپشن کو جو ہے, یہ نیب کے ادارے بھی بنے, اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے, بہت احتساب کی باتیں ہوئی, لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ کیونکہ دنیا میں جو ایک میکینزم ہے ختم کرنے کا, وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو, وہ ہے. اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے, انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے. اور میں واضح پیغام دے رہا ہوں, کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے, اور یہ پیغام اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے, اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر. کام شروع ہو چکا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اوپر لیول پہ ہو رہا ہے, نیچے والا نہیں, اوپر سے شروع کیا ہوا ہے. اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا, اس کو بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو, کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں اب. تو میرا واضح پیغام ہے, بار بار دے رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا. پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو سفارش کرنی پڑے, منت کرنی پڑے اور ترلے کرنے پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ رشوت خور کو نکالنے سے مجھے کم از کم بدعا نہیں لگتی. میں بدعا سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن ایسے بندے کو نکالنے سے مجھے اس کی بدعا نہیں لگتی, بلکہ مجھے لوگوں کی دعا زیادہ ملے گی. تو بہتر ہے کہ اس کام کو آپ نہ کریں اور آپ اس کام سے گریز کریں. کچھ سیکٹر ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے. مائننگ اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ ہم اتنا بہترین ایک نظام لا رہے ہیں, ایک اپنی مائننگ کمپنی بنا رہے ہیں, اور ایک پرسنٹیج کر کے پرسنٹیج لیول کے اوپر کام ہوگا. جو ریٹ مائننگ کے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے اوپر تو لگتا ہے کہ جو ہماری مائننگ استعمال کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ذاتی کوئی ملکیت ہے اور وہ خیرات دے رہا ہے حکومت کو. ایسا نہیں چلے گا. اب آپ کام کریں, اللہ آپ کو نصیب کرے. نظام بننے والا ہے, ایکٹ میں تبدیلی آ جائے گی, اپنی مائننگ کمپنی گورنمنٹ کی بن جائے گی. اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو مائن ملے گی. آپ کام نہیں کریں گے آپ گھر جائیں گے. اور آپ جب اچھا ریونیو لیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو انسینٹو بھی دیں گے کہ آپ اور زیادہ کام کریں. ہمارے باہر کے انویسٹر بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں. ہماری بات چل رہی ہے, کئی ممالک ہیں, کئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور لوکل لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سفارش کر کے یا تعلقات کی بنیاد پہ لیزیں تو لے لیتے ہیں, اور لیزیں لینے کے بعد آپ کی وہ نہ آپ کی اس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, نہ آپ کا کام ہوتا ہے, اور لیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے نام پہ, کام نہیں کر رہی, ساری کینسل ہو رہی ہیں, ساری
شروع ہو چکے کینسل ہوں، کافی تو ہم نے کر دی ہیں، باقی بھی کینسل ہوں گی، اور نیکسٹ تو ملے گی ایک ٹائم پیریڈ میں. اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنا ہی پیسہ اس میں ٹیکس آئے گا جتنا کام کر کے وہ نکالتا اور ہمیں دیتا، یا پھر وہ فارغ گھر جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے، وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. آخر میں میرا یہ میسج ہے پورے صوبے کو، پورے صوبے کی عوام کو، کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی. ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے کیا گیا، اگینسٹ دا لا کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا، قانون کو توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، ذاتیات کی گئیں، آئین شکنی کی گئی، اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو. اور میں اس پہ پوری اپنی پارٹی کا، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں، مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر وہ اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے، اور سزا بھی سخت سزا ہوگی، مذاق والی نہیں ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا، میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں، پھر چاہے اپنا وہ سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے. اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. اس صوبے کی جو عوام کے جس مسائل کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مراحت دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں. اس جہان عوام کے سامنے سرخرو ہوں، اس جہان اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. لیکن میں عوام کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر عوام زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ عوام بھی زیادتی کرتی ہے. ضروری نہیں سرکاری افسران کو یہاں پہ ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں کئی چیزوں پر کہ ہمارے خارجہ پالیسی میں ہم غلام ہیں، باہر کے ہمارے پہ باہر کے حکم ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں، ہم مانتے ہیں. ہماری پالیسی ایسی بنائی گئی ہمارے ان لوگوں کی نے بنائی گئی جن کو ہم نے خود ہی بڑا بنایا اور انہوں نے ہمیں ایک آزاد اور ایک بار پھر غلام بنایا. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، پالیسیز کے اندر جو یہ سسٹم میں لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں جو ٹھیک نہ ہو اس کو بھی سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہیں. اسی طرح ان کو بھی میں میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ ہوں گا جسے زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسج ہے. اس میسج کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں کہ آپ کرپشن کو روکیں، آپ کوالٹی آف ورک کو دیکھیں، اس کو روکیں. کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کو پورا اختیار ہے، اس کے لیے آپ کو نہ ایکسل ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایس ڈی او ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایم پی ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایم این اے ہونے کی ضرورت ہے، نہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں، عوام کو آپ روکیں، آپ روکیں، میرے تک پہنچائیں. میرا انشاءاللہ جو پورٹل میں لگا رہا ہوں ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پورٹل میں انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. باہر وہ بن رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا. اس میں خود ٹریک کروں گا ہر چیز کو. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حد تک جائیں اور اس چیز کو روکیں جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہاں اگر آپ کو یہ لگے اس کے بعد میرے ساتھ یہ محنت کرنے کے بعد کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر آپ کو دل برداشت ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، حرام ہے. نا امیدی نہیں کرنی. مجھے عمران خان نے سکھایا، ہمیشہ عمران خان نے کہا امید کا، ہوپ کا. میں اسی ہوپ کی بنیاد پہ آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں، افسران سے ہی ہوپ کرتا ہوں، اپنی عوام سے ہی ہوپ کرتا ہوں کہ اس ہوپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اپنے اس کم ٹائم میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان، میرے بچے اور بچیاں سب سن لو، کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار پہ برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا، میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی، میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے، اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا، لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا